السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں مکہ مکرمہ سے انجم اقبال آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ اتباع رسول کا ہمارا 10واں حصہ ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فیصلے سے پہلو تہی، یعنی ٹیکنگ دا قرآن اینڈ سنت ایزی، اس سے پہلو تہی کے 3 اسباب ہیں، 3 ریزن ہیں۔ اس مضمون کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ وضاحت سے بیان کیا گیا، جو سورہ نور کی 60 سے 63 تک کی آیات ہے۔ ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ہم نے خدا اور رسول کے حکم کو دل سے مانا، پھر انہی کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے، اور یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول خدا ان کے خصوم کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے، اور ان کا حق کسی کی طرف واجب ہو تو سر تسلیم خم کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آیا کرتے ہیں، جب ان کے دلوں میں کفر جازم کا مرض ہے۔ کیا ان کے دلوں میں کفر جازم کا مرض ہے، یا یہ کہ نبوت کی طرف سے شک میں پڑتے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرنے لگے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ سراسر ظلم ہیں۔ منافقوں کا بیان ہو رہا ہے کہ زبان سے تو ایمان اور اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے اس کے خلاف ہیں، عمل کچھ ہے اور قول کچھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جب ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کی پیروی کے لیے کہا جاتا ہے، تو منہ پھیرتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات پہ غور کریں اور خود اپنا جائزہ انڈیویجولی اپنے طور پہ لیں کہ کہیں ہم منافقوں جیسے حالات سے تو نہیں دوچار ہو گئے ہیں اپنے آپ میں۔ چند سطور آگے یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جہاں کہیں انہیں شرعی قانون میں اپنا ذاتی نفع نظر آتا ہو، وہاں یہ اپنے اسلام سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلے ان کی طبعی خواہش کے خلاف ہیں، دونوں دنیاوی مفاد کے مخالف ہیں، تو حق کی طرف التفات بھی نہیں کریں گے۔ بس ایسے لوگ در حقیقت کافر ہیں، چونکہ 3 حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو ان کے دلوں میں بے ایمانی گھر کر گئی ہے، یا ان کے نزدیک دین و شریعت مشکوک ہے، یا یہ کہ انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں خدا اور اس کا رسول ان کا حق نہ مار لے۔ اور یہ تینوں کفر ہی کی صورتیں ہیں۔ خدا ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، اور جو کچھ باطن میں پوشیدہ ہے، مگر خدا کے سامنے سب کچھ ظاہر و عیاں اور معلوم ہے۔ دراصل یہ لوگ فاجر اور ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کافر جو ظاہر میں مسلمان تھے اور جن کو منافقین کہا جاتا تھا، بہت تھے، اور ان کو جب قرآن اور حدیث میں اپنا مطلب نکلتا نظر آتا تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تنازعات اور جھگڑے پیش کرتے تھے، اور جب کہیں ان کو دوسرے سے طلب براری نظر آتی تو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے صاف طور پر انکار کر دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 2 شخصوں میں کوئی جھگڑا ہو اور وہ اسلامی حکم کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے، تو اس میں جو اس کو تسلیم نہ کرے، تو ان میں سے جو اس کو تسلیم نہ کرے وہ ناحق ہے اور ظالم ہے۔ یہ بات تو منافقین کے بارے میں کہی گئی۔ اب بتا رہے ہیں کہ سچے مسلمان کون ہیں۔ سچے مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے جو سورہ نور کی 51 اور 52 آیتوں میں سامنے آتی ہے،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ جب ان کو کسی مقدمے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو خوشی خوشی سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا. سمینا و اطعنا اولئک هم المفلحون. اور ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو ایسے ہی بامراد ہوں گے. سچے مومن کی شان، ترجمہ ختم ہوا. سچے مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسری چیز کو داخل دین نہیں سمجھتے. وہ تو قرآن و حدیث سنتے ہیں اور اس کی طرف سے ندا کان میں پڑتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا. یہ کامیاب اور کامران اور بامراد لوگ ہیں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، وہ بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں اور انصار کے ایک سردار ہیں. بدری صحابی سے مراد یہ کہ جنگ بدر میں جو صحابی تھے وہ اعلیٰ ترین درجہ ان کا بتایا جاتا. وقت انتقال انہوں نے اپنے بھتیجے جنادہ ابن امیہ کو فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمے کیا ہے. سنت اور امانت، سختی میں بھی، آسانی میں بھی، ناخوشی میں بھی، اور اس وقت بھی کہ جب تیرا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہو. اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ. کام کے اہل لوگوں سے کام نہ چھین. ہاں اگر کسی کھلی نافرمانی کا وہ حکم دیں تو نہ ماننا. کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کہے تو ہرگز نہ ماننا. کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر خدا کی اطاعت کے نہیں، اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے. اب بتا رہے ہیں کہ مدار ایمان، یعنی ایمان کا دار و مدار کس چیز پر ہے. یہ سورہ نساء کی 65ویں سورت کا ترجمہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرامیں، اس کے بعد دل میں تنگی نہ پائیں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں. ترجمہ ختم ہوا. اس آیت شریفہ میں باری تعالیٰ اپنے بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام امور میں اللہ کے آخر الزماں اور افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر سنت اور ہر حدیث کو قبول نہ کر لے. دل کو اور جسم کو تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنا دے. غرض ظاہر و باطن چھوٹے بڑے امور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل سمجھے، وہی مومن ہے. پس فرمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کریں. اپنے دل میں تنگی نہ لائیں. کل احادیث کے تسلیم کرنے کا معاملہ ہے. نہ تو احادیث کے ماننے سے انکار کریں، نہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں. کلام اللہ کے بعد نہ ان کے مرتبے کو کسی اور چیز، نہ ان کے مرتبے کے برابر کسی اور چیز کو سمجھیں، نہ ان کی تردید کریں، نہ ان کا مقابلہ کریں، نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑا کریں. چونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس دین کے تابع نہ بنا دے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ حدیث ہے جو بہت سی بخاری سمیت و کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. اب اس بات کا خاتمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے پر کہ ایک غریب حدیث شریف میں اس آیت کو شان نزول میں بیان کیا گیا ہے. اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ دو آدمی جھگڑا لے کر دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. لیکن جس آدمی کے خلاف یہ فیصلہ تھا اس نے کہا میں راضی نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا
کہ حضرت ابوبکر کے پاس چلیں، تو دونوں وہاں پہنچے۔ جب یہ واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ وہ اب بھی خوش نہ ہوا، اور اس نے دوسرے سے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلیں۔ جب وہاں گئے تو جس کے موافق فیصلہ ہوا تھا اس نے شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، یعنی تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت ابوبکر کے پاس سے آ رہے ہو؟ دونوں نے اقرار کر کے کہا کہ ہاں، جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں اور فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں تلوار تانے ہوئے آ گئے، اور جس شخص نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عمر کے پاس بھیج دیجیے، اس کی گردن اڑا دی، اور یوں کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ دوسرا شخص ڈر کے مارے ہراسا اور خوفزدہ بھاگتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی تو تلوار سے مار ڈالا گیا، اور میں بھی جان بچا کر بھاگ نہ آتا تو شاید میرے بھی خیر نہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر کو ایسا نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسی جرت کے ساتھ ایک مومن کا خون بہا دے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور خدا تعالیٰ نے عمر کو بری کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا۔ اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے گزشتہ آیت کی تفسیر کے ماتحت ابن مردویہ کی اور اپنی سند سے عمر بن خطاب سے نقل کیا۔ تو گویا یہ ہے جو حالات سامنے ہیں اور فرمان الہی سامنے ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک لفظ اس میں آیا کہ فاجر ہو جاتے ہیں وہ لوگ، تو ایک لفظ بولا جاتا ہے فاسق اور فاجر، تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فاسق ویسے تو اردو کی لغت کے حساب سے تو اس کے معنی جھوٹ بولنے والے کے ہوتے ہیں، لیکن فاسق اس شخص کو کہتے ہیں شریعت کے اعتبار سے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہے، شریعت کے بعض یا تمام احکامات کو پس پش ڈال کر عملی کوتاہی کرے، اور جو کبائر یعنی بڑے گناہ کبیرہ ان کا مرتکب ہو، اور صغائر پر اصرار کرتا رہے، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی بے معنی کہتا رہے، کہتے ہیں چلو ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیا تو کیا ہے۔ تو ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ اور فاجر سے مراد یہ ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں میں مبتلا ہو کر توبہ کا ارادہ کرتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے۔ انجام کے اعتبار سے فاسق و فاجر معنی میں قریب ہے۔ تو یہ زمانہ بڑی محتاط زندگی کا ہے، چونکہ ہر طرف سے دعوت شر اور ہر طرف سے دعوت گناہ کے جھکاٹے چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور شریعت پر اپنے آپ کو لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے کانوں میں ہم اللہ کی بات ڈالتے رہیں گے، دلوں میں اپنی تہائیوں میں، رات کو سونے سے پہلے اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اور جو بھی ہم عبادت اللہ سے کرتے ہیں اس میں ہم سے اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بڑے فتنہ والے زمانے میں اپنی مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور سنتے آئے ہیں کہ 100% کامیابی جو ہے وہ 100% شریعت کی پابندی میں ہے۔ یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کر لیا، جو دل چاہا مان لیا، جو سمجھ میں آیا عمل کر لیا، جو نہیں کرا اسے درگزر کر دیا، چھوڑ دیا، اور جو ہے کوئی اس پہ نہ شرمندگی ہے، نہ کوئی احساس ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش ہے کہ اللہ اصل میں ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو معلوم کرتے رہنا چاہیے، زمانہ معلومات کا ہے، بڑی آسانی سے آج کل معلومات اویلیبل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔